تیسری تراویح ادا کی گئی ہے اور 5ویں پارے کے نصف تک تلاوت ہوئی ہے۔ ٹائم بہت کم ہے، 2 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ طلاق کا مسئلہ مختصراً بیان کر رہا ہوں، پہلے کئی مرتبہ تفصیل سنا چکا ہوں۔ نکاح کہتے ہیں رشتے کو باندھنے کو، طلاق کہہ دیتے ہیں کھولنے کو۔ زبان سے ہی آپ قبول کر کے رشتہ باندھتے ہیں، زبان سے ہی کہہ کر اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ طلاق کے معنی آزاد کر دینا۔ طلاق دینا جائز ہے، حلال ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند نہیں کی جاتی، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ بغیر شرعی عذر کے، شرعی وجہ کے طلاق نہیں دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے۔ طلاق دینے کا شرعی طریقہ وہ سن لیں، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں طلاق کا تناسب ریشو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں۔ لڑکیاں طلاق مانگ لیتی ہیں، ماں باپ کہتے ہیں گھر آ جاؤ۔ طلاق کی شرعی وجہ ہو، بغیر مجبوری آخری کوشش کرنے تک طلاق نہیں دینی چاہیے۔ ناحق طلاق دی جائے عرش ہل جاتا ہے، ذہن میں رہے۔ اور وہ جو لڑکیاں مانگتی ہیں تو مجھے چھوڑ دو، طلاق دے دو، ایسا کہنا بہت بڑی بات ہے، ان کو ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ طلاق کا صحیح طریقہ، عورت کو ماہانہ دن ہوتے ہیں جب اس کا خون جاری ہوتا ہے، اس کے بعد وہ نہاتی ہے، اس کو طہر کہتے ہیں۔ تو جب طہر ہو جائے، یعنی وہ ماہانہ دن کے بعد فارغ ہو جائے، تو اس کو ایک طلاق رجعی، کیا لفظ کہا میں نے؟ رجعی، یعنی اس کے بعد آپ لوٹ سکتے ہیں، ایک طلاق دے اور پھر انتظار، دونوں کے پاس ٹائم ہے، سنبھل جائے، اپنی اپنی غلطی درست کر لیں، اور اگر گنجائش نہ رہے تو دوسرے طہر کے بعد پھر دوسری طلاق دے، وہ بھی رجعی ہوگی۔ یہ 2 طلاقیں ایسی ہیں جن کے بعد شوہر بیوی کی طرف بغیر نکاح کے لوٹ سکتا ہے۔ بیوی سے بات کر لے، اس کو ہاتھ لگا لے تو یہ رجوع ہو جائے گا۔ 2 گواہ رکھ لیں تو اور اچھی بات ہے۔ اگر 3 مہینے کا ٹائم گزر گیا تو اب بغیر نکاح کے نہیں لوٹ سکتا، 2 طلاقوں میں۔ کتنی؟ 2 طلاقوں میں۔ اگر ایک طلاق بھی بائن کہتے ہیں توڑ دینے والی طلاق کو، اگر ایک طلاق بھی بائن دے دی تو اب بغیر نکاح کے نہیں لوٹ سکتا۔ اب تیسرے طہر میں جب تیسری طلاق دے دے گا تو اب وہ بیوی اس پر بالکل حرام ہو گئی، اب لوٹ سکتا نہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ آپ لوگ کھٹاکھٹ طلاق 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 بہت سے جملے بول دیتے ہیں، میری طرف سے تم آزاد ہو، جاؤ اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، یہ طلاق کی نیت سے کہیں گے تو یہ بھی طلاق ہے۔ انگلش میں کہہ دیتے ہیں یو ڈیورسڈ، یہ بھی طلاق ہے۔ اگر پورے جملے پڑھنے ہوں تو بہار شریعت میں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہے گا میں نے کاف کے ساتھ طلاق کہا، قاف کے ساتھ نہیں، تو یہ فرق مانا نہیں جائے گا، طلاق کے جملے طلاق ہی ہوں گے۔ اب 3 طلاقیں ہو گئیں، ایک ساتھ اگر کہہ دیا تو تینوں اکٹھی پڑ جائیں گی۔ طلاق 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 کہہ دیا اکٹھی، کوئی گواہ نہیں ہے، اب جنگل میں اکیلے کھڑے ہو کر
بیوی کو کہیں طلاق طلاق طلاق، کسی نے نہیں سنا، بیوی نے بھی نہیں سنا، آپ نے کہہ دیا طلاق ہو گئی۔ بہت سی بیویاں کہتی ہیں ہم نے نہیں سنا، تو ان کا سننا شرط نہیں ہے۔ شوہر کہتا ہے میں نے کہہ دیا ہے تو اب اس کا کہا مانا جائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے طلاق دے دی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ لکھ کر بھیجا، سادے کاغذ پر یا وکیل سے لکھوا کر بھیجا، آپ نے اس کو وصول نہیں کیا، واپس کر دیا، لیکن جب شوہر نے لکھ دیا، دستخط کر دیے، طلاق ہو گئی، بھلے آپ اس کو وصول کریں یا نہ کریں۔ آج کل اہل حدیث کہلانے والے وہابی وہ 3 طلاقوں کو ایک مانتے ہیں، جبکہ چاروں اماموں کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، ایک نہیں ہے۔ والد صاحب کی کتاب پڑھ لیجئے گا آپ، طلاق ثلاثہ، چھوٹی سی کتاب ہے، سارا مسئلہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اہل حدیث کہتے ہیں ایک ہوئی تو لوگ ان سے فتویٰ لے آتے ہیں اور لا کے کہتے ہیں دیکھو ایک ہوئی، تو یہ بالکل غلط ہے، چاروں اماموں کے نزدیک غلط ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد حلالہ کے بغیر رجوع یعنی بیوی کی طرف لوٹ سکتا، اونچی کہہ دیں، زور سے کہہ دیں، یہ مسئلہ یاد کر لیں۔ وہ لاکھ کہیں کہ 3 ایک ہے تو ایسا ہو سکتا نہیں، 3 روپے کو 3 روپے ہی کہتے ہیں نا، 1 روپیہ نہیں کہتے، تو 3 طلاق کو ایک کہاں سے کہتے ہیں؟ وہ اگر آئیں بائیں شائیں کریں تو ہمارے پاس جواب موجود، چاروں اماموں کے نزدیک ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے گا تو 3 ہی پڑیں گی، یہ نہیں ہے کہ اس 3 کو ایک کہا جائے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ حلالہ کیا ہے کہ عورت کو طلاق ہو گئی، وہ عدت جس کو ویٹنگ پیریڈ کہتے ہیں 3 مرتبہ اس کو ایام ہو جائیں۔ اگر حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو جب تک بچہ پیٹ میں رہے گا، ڈیلیوری نہیں ہوگی، وہ اس کی عدت کا پیریڈ ہے۔ اگر 1 دن باقی ہے ڈیلیوری میں تو 1 ہی دن کی عدت ہوگی، اگلے دن عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ابھی پیٹ میں بچہ آیا ہے، 9 مہینے باقی ہیں تو 9 مہینے عدت ہوگی۔ 90 سال کی عورت بھی ہو جائے اس کو بھی عدت کرنی ہوگی، یہ نہیں ہے کہ جی اب مجھ کو ایام نہیں ہوتے، اس کو بھی اتنی مدت گن کے شمار کر کے عدت کرنا ہوگی۔ اب وہ عورت جب عدت گزر گئی، اب وہ کسی اور سے نکاح کرے، اس کے ساتھ میاں بیوی والا ازدواجی تعلق قائم ہو، پھر وہ شخص اس کو طلاق دے دے یا اس سے طلاق لے لے اور پھر عدت گزارے، اب وہ پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے نکاح کے ذریعے۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ اس کے غلط طریقے لوگوں نے اپنا لیے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی پہلے بتا کے نکاح کرنا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص سے کہیں کہ یہ دونوں میاں بیوی ملنا چاہتے ہیں، پھر تم ان کا بھلا کر دو، بس اشارے میں بات کریں، یعنی تم اس سے نکاح کر کے اس کو پھر فارغ کر دینا، لیکن پہلے سے طے کر کے کریں گے کہ نہیں بس تو 1 مرتبہ تعلق قائم کر لے اور طلاق دے دے، تو یہ طریقہ درست نہیں۔ حلالہ ہو جائے گا مگر گناہ گار ہوں گے، کیونکہ طریقہ صحیح اختیار نہیں کیا۔ تو طلاق دینی نہیں چاہیے، دیں تو صحیح طریقہ اپنائیں، اور اس کے بعد یہ جو غلط فتویٰ لے کے پھر مل جاتے ہیں، یہ سراسر گناہ، پھر حرام کی زندگی ہوتی ہے۔ تو میں نے بہت مختصر کر کے یہ مسئلہ بتایا، ٹائم نہیں ہے ورنہ میں اس کو آسانی سے اور سمجھاتا، انشاءاللہ کسی نشست میں اور سمجھا دوں گا۔ آج کل طلاق کو لوگ برا نہیں سمجھتے، دھڑا دھڑ طلاقیں ہو رہی ہیں، پہلے بہت برا سمجھا جاتا تھا، لڑکیاں خود مانگتی ہیں، سسرال والے دوسرے مطالبہ کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔
طلاق کی کتنی وجہ ہیں وہ بھی سامنے کی بات ہے کہ گزارا نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی، یا یہ کہ وہ آپ کے ماں باپ کی برائی کرتا ہے، شوہر گالیاں دیتا ہے، آپ کے پیر صاحب کو، آپ کے بزرگوں کو برا کہے، یا ایسی شدت کی نوبت آ جائے، گالی گلوچ ہوتا ہو، مار پیٹ ہوتی ہو، تو وجوہات ہوتی ہے، اس کے بغیر طلاق نہیں کرنی چاہیے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کل 3 رمضان ہے، مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کا یوم وصال، تو ہر گھر میں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے صدقے سے دعا کرنا، اللہ کرم فرمائے۔